آئیے خدا کے کلام کا مصحف کھولیے گا۔ مقدس پولس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، رومیو کے نام رسول پولس کا خط اور اس کا 3واں باب اور اس کی 23ویں آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ 3واں باب 23ویں آیت۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے گئے۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طلب دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کی جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ مرتبہ ایک چھوٹی لڑکی جو 4تھی کلاس میں پڑھتی تھی، اس نے اپنی ایک دوسری سہیلی سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گی؟ تو اس نے بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں مجھے یقین ہے، میں مرنے کے بعد فردوس میں جاؤں گی۔ تو اس کا اگلا سوال اس سے یہ تھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ تم فردوس میں جاؤ گی؟ تو اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ اس لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں مرنے کے بعد فردوس میں جاؤں گی۔ سو یہ اس کا جواب نہایت ہی احمقانہ جواب تھا، جب اس نے کہا نا کہ اس لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن آج صبح جو ہم نے کلام پاک میں سے ایک آیت پڑھی، رسول نے بڑا واضح، یہاں پر کوئی ملال نہیں، کوئی یہاں پر ایسی بات جو شیئر نہیں کی گئی، واضح نہیں کی گئی، لکھا ہے اس لیے کہ سب نے کیا کیا تھی؟ اس میں کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہے، کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی سینٹ؟ لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہوئی تھی؟ سو اس آیت کے اندر سے ہم آج 4 باتیں غور کریں گے۔ پہلی بات یہاں پر ذکر کیا گیا گناہ، اس کے بعد ہے جلال، اور اس کے بعد ہے محروم، اور چوتھی بات ہم جانیں گے بخشش کیا ہے۔ جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے انسان کو جو بنایا، تخلیق کیا انسان کو بنانے کا جو بڑا خدا کا پرپس تھا، خدا کا بڑا مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی شکل پر بنایا، اور خدا نے انسان کے اندر ایک ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے کردار سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو بنا کہا کہ زمین کو معمورو کیا کرو؟ محکوم کرو۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے انسان کو اس لیے بنایا، عیسائی نبی اپنے حصے میں بیان کرتا ہے خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے۔ یعنی انسان کو بنانے کا جو بڑا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان خدا کا جلال ظاہر کرے، خدا
نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ کائنات پر حکمرانی کرے. اگر آپ پیدائش کا پہلا باب پڑھیں وہاں لکھا ہوا ہے خدا نے آدم ہوا کو بنایا تاکہ وہ تمام چیزوں پر اختیار رکھے. اور اس قدر خدا نے انسان کو بنایا کہ انسان خدا کی سب سے عظیم مخلوق ہے, شاہکار ہے, خدا کا سب سے اتم مخلوق ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے گناہ کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ خدا کی برکت سے محروم کر دیا گیا. یہ بائبل مقدس میں تقریباً 24 اور 20 یا 24 الفاظ ہیں جو گناہ کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ تخلیق کے تعلق سے بات کریں, انسانی تاریخ کے بارے میں بات کریں, یا انسانی فلسفہ یا انسانی ضمیر کی بات کریں, انسانی تجربے کی بات کریں, انسانی مذاہب کی بات کریں, آپ ایماندار کلام کی بات کریں, سب لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہے اور وہ مسئلے کی جڑ جو ہے وہ گناہ ہے. اگر آپ انسانی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ہر بندہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ گناہ ہے. اور گناہ جو ہے اس کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے یا کوئی بھی سائنس ہے, کوئی بھی دینی قسم کے لوگ ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے ایک عالمگیر مسئلہ ہے. گناہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے اگر ہم یہ کہیں گناہ بس مسیح لوگ کرتے ہیں تو گناہ ہندو بھی کرتے ہیں, گناہ یونانی بھی کرتے ہیں, گناہ یہودی بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر لکھا گیا سب نے گناہ کیا. تو سب سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو آدم کے سلب سے پیدا ہوگا, ہر وہ بندہ جو آدم کی نسل سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے, اس نے گناہ کیا ہے. اور جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کا مطلب ہوتا ہے نشانے سے ہٹ جانا یا ہدف سے محروم رہنا. آپ کلام پاک میں بڑی باتیں لکھی ہیں. عیسیٰ نبی کے صفا کے 53 باب کی 6 میں لکھا ہوا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے. وائس 7:20 میں لکھا ہے زمین پر کوئی راست باز نہیں جو گناہ نہ کرے. امثال 20:19 میں لکھا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے دل کو پاک کر لیا. زبور 143:2 میں لکھا ہوا ہے کوئی تیرے حضور راست باز نہیں ہے. ایک حوالہ نکالے میرے ساتھ, پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت سے پڑھیے گا. یہاں پر یوحنا بڑا واضح بیان کرتا ہے. لکھا ہے پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب 8ویں اور 9ویں. پڑھ کے لکھیں اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں. کیا لکھیں؟ اگر ہم کیا کہیں کہ ہم اچھا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کیا کیا, مجھ پر کیوں مصیبت آ گئی ہے, مجھ پر کیوں پریشانی آ گئی ہے. نوح کی کتاب میں لکھا ہوا ہے انسان جیتے جی کیوں شکوا کرے جبکہ اسے اس کے گناہ کی سزا ملتی ہے. سو لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم کیا ہے بے گناہ ہیں تو کیا لکھا ہے تو اپنے آپ کو فریب اگر تو بتا کہ نا نہیں میں نے کوئی نہیں کیا, میں تو بڑا نیک ہوں, بڑا راست باز ہوں. تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو ہے یہ انسانی مسئلہ ہے, یہ نسل انسانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جب پالوس نے کہا نا کہ سب نے گناہ کیا اور پھر کیا لکھا ہے خدا کے جلال سے کیا ہو گئے جی. اچھا یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ باغ عدن سے محروم ہو گئے, یہاں نہیں لکھا کہ وہ صحت سے محروم ہو گئے. یہاں پر ایک خاص بات ذکر ہے جلال. اور جب اس بات کو ذکر کیا پالوس نے سب نے گناہ کیا اور گناہ کا سب سے زیادہ جو نقصان ہمیں ہوا ہے وہ جلال ہے. اور جب ہم کہتے ہیں جلال تو میں اگر پوچھوں آپ سے جلال کیا ہے, واٹ از گلوری, کیا ہے جلال, کیا ہے جلال, جلال کیا ہے, کیا ہے. ہم کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے وہ, تو جلال ہے کیا بھائی. جب لکھا گیا ہم محروم ہو گئے کس سے, تو بھائی جلال ہے کیا. کیا جلال کھانے والی چیز ہے, کیا جلال پہننے کی چیز ہے, کیا جلال استعمال کرنے کی کوئی چیز ہے. لکھا گیا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. میرے عزیزو جلال سے
مراد ہے خدا کی شان، خدا کی ذات، خدا کی عظمت، خدا کے کمالات، خدا کی سیرت، خدا کی بادشاہی، خدا کی حاکمیت، خدا کی چمک، خدا کی طاقت. یہ میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ماہر کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں جلال کی حد ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم جلال کہتے ہیں جلال تو کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے جلال کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لکھا ہوا ہے خدا اس نور میں ہے جہاں تک کسی کی رسائی. بھائی جلال آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے نامے میں ایک شخص نے ایک دعا کی تھی، میرے ساتھ نکالی گیا خروج کی کتاب میں سے باب نمبر 33. ایک بندے نے ایک درخواست کی تھی، درخواست تو اس نے کی تھی لیکن خدا نے اس کا جواب کیا دیا. خروج کی کتاب اور اس کا باب نمبر 23 ذرا نکالی گیا، باب نمبر 23 خروج کی کتاب اور باب نمبر 33 اور 33واں باب اور نکالے کہ اس کی 17ویں آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے. باب نمبر 33 آیت نمبر 17 پڑھی کیا لکھا ہے. خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا. ہاں جی، کیا لکھا ہے جی؟ اچھا یہ موسیٰ کی کیا ہے؟ موسیٰ کی ایک درخواست ہے، کویسٹ ہے، استدعا ہے، اپلیکیشن کہہ رہا ہے. اچھا مجھے کیا دکھا؟ اچھا جلال دکھا. تو ذرا خدا کا جواب سنیں کیا لکھا ہے جی. اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. جی سنیے موسیٰ کی استدعا کیا ہے؟ خداوند 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 مجھے اپنا. پتہ کیا بات ہے کہ اس نے کہا تھا موسیٰ نے جب بھی پہاڑ پہ جاتا تھا نا تو موسیٰ خدا کی آواز سنتا تھا اور اس کو کافی ہفتے 20 دن چند بس وہ ایک آواز سنتا تھا. تو بھائی آواز سن کے وہ بندہ کہتا ہے کہ آواز دینے والے کو میں چاہتا ہوں یہ کون ہے. تو موسیٰ آواز سننے کے بعد چاہتا تھا کہ یہ بندہ لائیو آئے. لائیو کا ہوتا ہے سامنے دیا. تو اس نے کہا خداوند میں آواز سن کے بڑا خوش ہوں لیکن جس کی اتنی شیریں میٹھی جلالی آواز ہے خداوند مجھے اپنا جلال کیسے دکھائے گا؟ کیسے دکھائے گا؟ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور جلال سے کیا ہو گئے. تو بھائی تو کہہ رہا جلال دکھا. خدا نے کہا نہیں جلال دیکھ سکتا کوئی بھی جب تک کوئی بندہ گناہ سے پاک نہیں ہوگا وہ جلال نہیں دیکھے گا. لہذا موسیٰ جتنے بھی لوگ آدم سے پیدا ہوئے وہ سارے گناہ کے سبب سے اب میرے جلال سے کیا ہو گئے. احمقانہ سوال تھا. خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ سے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. اندر نام درخواست کا تو مر جائے گا میرے جلال میں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر خداوند نے کہا دیکھ میں قریب ہی ایک جگہ ہے سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا. اندر جلال لگے گا لیکن تیرا جسم اس قابل نہیں، تیرے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ تو جلال دیکھے. لہذا تو ریکویسٹ ہے تجھے میں ایک چٹان کے شگاف میں چھپا دوں گا اور جب میرا جلال گزرتا ہوگا تو کیا لکھا ہوا ہے جب اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے تھامپے رہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا. یہ دیکھے کیا دیکھے گا میرا آگے کیا لکھا ہے لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا. ہاللیلویا. چہرہ دکھائی نہیں دے گا میرا پیچھا دیکھے گا. سو جب خدا موسیٰ
سے وہاں پر ہم کلام ہوا تو خدا نے بس ایک لائن، ایک لکیر دکھائی، ایک روشنی دکھائی، لیکن خدا نے کہا بس تو نام دے دیکھے گا، لیکن پیچھے سے میرا ایک ایسا جلال ہے جو شاید بس نارمل وہ دیکھے گا۔ سو بائبل کہتے ہیں قوم اسرائیل جو ہے اس نے جب بچڑا بنایا نا تو خدا نے خدا نے اپنا رحم کیا، تو خدا نے کہا چلو یہ ایک ہیما اجتماع بنا دے اور وہ ہیما اجتماع ان کے بیچ میں رکھا جائے گا تاکہ میں ان سے باتیں کروں۔ لیکن ہوا کیا، جب قوم اسرائیل نے بچڑا بنایا اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوا تو پتہ کیا لکھا ہے، اور کچھ مسئلہ بن گیا۔ خروج 33واں باب، ذرا یہاں پر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، سنیے گا 33واں باب خروج 7ویں ہے۔ اور موسیٰ ہیما کو لے کر، غور کریں کہ اس بات پر غور کیجئے، بڑی خاص بات ہے۔ اور موسیٰ ہیما کو لے کر اسے لشکرگاہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ خدا نے تو بھائی کہا تھا کہ ہیما اجتماع لشکرگاہ کے بیچ میں بنانا، 3 قبیلے اس طرف ہوں، 3 قبیلے اس طرف ہوں، 3 قبیلے اس طرف اور 3 قبیلے، تو ہیما کہاں رکھنا؟ لیکن لوگ کی بات نہیں سنائے اپنے گناہوں سے، بت پرستی سے، تو خدا کا غصہ بڑھگا تو موسیٰ نے ہیما اجتماع پٹیا، کہاں لے گیا؟ باہر لے گیا۔ سنیں غور سے، موسیٰ ہیما کو لے کر اس سے لشکرگاہ سے باہر، بلکہ لشکرگاہ سے دور، لوگوں سے دور ٹر گیا۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام ہیما اجتماع رکھا، اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی ہیما کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور جب موسیٰ باہر ہیما کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ ہیما کے اندر داخل نہ ہو جاتا۔ اور جب موسیٰ ہیما کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر ہیما کے دروازے پر کھڑا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو ہیما کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے کیا کرتے تھے؟ دور ہے نا۔ اور ہیما اجتماع لایا کہ پھر باز نہیں آئے، انہوں نے کہا میں چاہ رہے میں پھر بچا ہوں، لیکن ہوا کیا، پھر لوگ نہیں باز آئے۔ سو خدا نے کہا موسیٰ ہیما یہاں سے کھاڑ، اسے دور لے جا۔ اب لوگوں کو یہ ہے، لوگ دوروں کر کے جلال اترتا ہیما اجتماع میں، موسیٰ وہاں پر جاتا اور لوگ دور پورے جگہ ہو گئے، کی کہتا تھا اے تھاڑی بات سڑے، اے ساڑی ویلیو سڑے کہ دوروں کیونکہ انسان نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اب جلال جو ہے بس وہ کائنات میں دیکھا جا سکتا تھا۔ لکھا ہوا ہے زبور 19 اس کی پہلے نکالی، زبور 19 اس کی پہلے نکالی، کیا لکھا ہے پڑھی گا زبور 19۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، سنیے گا، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، دور جلال ہے، کہتے ہیں دور بار بیٹھ لو، آسمان خدا کا کیا کرتا ہے؟ جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی کیا کرتی ہے؟ دستکاری دکھاتی ہے۔ تو گناہ تو کر لیا، اب بشر انسانی پر جلال نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ جو بندہ بھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا، ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا، وہ جلال نہیں دیکھ سکتا، یہ بات ڈن ہے۔ اس لیے انسان جو ہے اب اس کو بالکل خدا نے ہیما اجتماع بنایا اور ہیما اجتماع میں بالکل اندر جلال بند کر دیا، اور جلال میں کون جائے گا دیکھنے کے لیے؟ بس سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی سردار کر کیا لے کر جائے گا؟ وہ بلڈ لے کے جائے گا، اور وہ بھی اگر بغیر تیاری کے گیا، اگر بال بھی بکھرے ہوئے تو کیا کروں گا اس کو؟ اور اگر کسی نے غلطی سے اس کے اندر جھانک بھی لیا تو کیا ہوگا؟ موت آئی۔ اگر کسی نے
کسی ادر بندے نے غلطی سے ٹچ بھی کیا صندوق کو تو کیا کروں گا؟ اس کو وہیں پر ماروں گا، جھانکا وہیں مار دوں گا، کوئی بندہ میرے جلال میں نہیں آ سکتے، کہ سب نے گناہ کیا، جلال سے کیا ہو گیا؟ سو خدا اب یہ چاہتا تھا جلال واپس آئے۔ ہیلیلویا۔ کیا چاہتا تھا؟ خدا چاہتا تھا جس انسان کو میں نے بنایا اپنا جلال دیا تاکہ میں جلال میں باتیں کرے، دیکھے، روبرو ہو۔ خدا ہر دن چاہتا تھا کہ جلال میں واپس انسان کو دوں اور وہ دوبارہ دیکھے میرا جلال۔ سو بائبل بیان کرتی ہے، ایک حوالہ پڑھیے گا، بڑی خوشی کی خبر آئی، لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب، نکالی میرے ساتھ۔ خدا کا کرم ہوا، خدا کا فضل ہوا، اور خدا نے اپنا کرم دوبارہ اس دنیا پر کیا۔ کس طرح سے، کیسے؟ لکھا ہے لوکا 2 باب اس کی آیت نمبر 8 پڑھی گا، لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کرتے۔ اسی علاقہ میں کون تھے جی؟ چرواہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنے گلہ، جو رات کو کیا کر رہے ہیں؟ میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی کیا کر رہے ہیں؟ نگہبانی۔ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال، کیا لکھا جی؟ سب نے کیا کیا تھا؟ اور کیا ہو گئے تھے؟ جلال سے محروم ہو گئے تھے، لیکن خدا نے کہا یہ محرومیت کو ختم کرنا ہے، لہذا کوئی موسیٰ، کوئی ابراہیم، کوئی اسحاق، کوئی نبی جلال واپس نہیں لا سکا، کہ سب نے گناہ کیا، لہذا جلال کو واپس لائے گا وہی جو گناہ سے پاک ہوگا۔ جلال کون لے کے آئے گا؟ موسیٰ نہیں آیا، ابراہیم نہیں، کیونکہ بھائی سب گناہ میں بچ گناہ دے جمعہ میں نہیں۔ جلال کو لائے گا وہ بندہ جو خود بھی گناہ سے پاک ہوگا۔ سو کیا لکھا ہے؟ جب چرواہے وہاں پر تھے تو خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ شکائنا پریزنس پردے سے باہر آئی ہے، اور سب سے پہلے اس جلال کی خوشخبری دینے کے لیے جو وہاں پر خدا نے جلال ظاہر کیا، لکھا ہے کیا ہوا؟ اور وہ نہایت کیا لکھے گے؟ مگر فرشتہ نے اس سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری، گریٹ گڈ نیوز جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش ہے۔ سنیے یہاں پر لکھا ہوا ہے بڑی خوشی کی بشارت۔ کرسمس ہو رہے اور ہم مایوس رہے، ہم اداس رہے، کرسمس ہو اور ہمارے چہروں پر خوشی نہ ہو، کرسمس ہو تو گھروں میں ناراضگیاں ہو، گھروں میں پریشانیاں، اور کرسمس ہو اور ہمارے اندر محبت نہ ہو، تو پھر میرے خیال سے وہ بندہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو اس سیزن کے اندر بھی مایوس ہے۔ بھائی لوگوں کے پاس خوشی کہتے تھے میری خوشی دولت میں ہے، پیسوں میں ہے، بچے میں ہے، میاں بیوی میں ہے، اور بھائی خوشی کا سبب ہمارا یسوع مسیح ہے، اس کو انجوائے کریں۔ تو میں میرا کئی لوگ کیا شاپنگ نہیں کی تھی، تو بھائی آپ کی خوشی شاپنگ ہے، کیا ہوا آپ کیوں پریشان ہیں؟ خرچہ نہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اور بھائی چھوڑیے باتوں کو، ہماری خوشی کا سبب جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے گا، چرواہے جیسے شاپنگ کی تو کر کے ایسا میرا کپڑے پائے سکتے نہیں پائے سکتے، کیا کرتے ساتھ کہ پرنٹنگ کر کے کراچی کے لاہور کا کچھ نہ کی تو سکتے ایسا کئی کپڑے پائے سکتے چرواہے ہیں نا، میں کپڑے بو نہیں سی کون تھے وہ؟ تو چرواہے کپڑے کیا ان کے پاس پرفیوم تھا؟ بڑا اچھا لا کے بیٹھ کے جلال آ رہے ہیں، جلال آ رہے ہیں، گندے کپڑوں کے کپڑوں میں سے ان کی پھیلوں کی بدبو آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے ان کے اندر جب یہ خوشخبری آئی نا، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت، اے لفظ انجوائے کرو، میں تمہیں بڑی میری خوشی لکھا ہے، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ون اونلی ایک منجی، ہیلیلویا، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آپ میں کوئی دوسرا
ایک سیویئر ہے, ایک منجی ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے, اور کوئی نہیں کیا منجی کیا میرے یہ نہیں. اب یوحنا کی انجیل نکالیے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے یوحنا کی انجیل. خدا کو انسان پر ترس آ گیا, خدا پر ہمیں کی کہتے ہیں کہ رب کا جہاں میں اتار آ گیا, اور رب کو دنیا پر پیار. آپ کو پتہ ہے کس کو پیار آتا تھا؟ خدا کو بھی ہم پر پیار آ گیا. خدا نے دنیا سے ایسی کیا رکھی تے پیار ہوگی, یہ پیار تھا ہمارے ساتھ, اس کا پیار دیکھیے. اور یہاں پر لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلا باب نکالیے, میں سب بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے, بڑی بابرکت آیت ہے. لکھا ہے آیت نمبر 14, پڑھی کیا لکھا ہے یوحنا 1:14, کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا, پیچھے بولنا آپ نے, اور کلام مجسم ہوا. سارے بولے اے بڑا دن نے چمیاں مارتے ہیں وہ کلام مجسم ہوا. وہ کچھ سدھے پتہ ہو کی ہے کلام مجسم ہوا, کلام مجسم ہوا. آگے اور فضل اور سچائی سے معمور, فضل اور سچائی سے معمور ہو کر کیا لکھا ہے اور تم تو خدا کے درمیان نہیں جا سکتے, تم تو خدا کو نہیں چھوؤ گے, لیکن ہاں خدا خود تمہارے درمیان میں آیا ہے, جلال واپس لے کر آیا ہے, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. سب نے کیا کیا تھا اور کیا ہو گئے تھے؟ کبھی سوچے کئی لوگ بجلی سے محروم ہیں, چرچ میں پسند پلان کو رسی. کئی لوگ محروم ہیں روٹی سے, کئی لوگ محروم ہیں کپڑوں سے, تعلیم سے, کوئی لوگ گھر سے محروم ہے, اولاد سے محروم ہے, صحت سے محروم ہے. میرا ماں باپ کوئی نہیں ہے. اچھا ایک اور یہاں پر چاہتے تھے بات سن لیجیے گا, بڑی خاص بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرا باپ کوئی نہیں, میں یتیم ہوں, میرا بھی کوئی نہیں ہے. سنیے گا, آپ یتیم نہیں ہے. جو بندہ چرچ کا ممبر ہے, چرچ کے اندر آ گیا, چرچ کو یتیم نہیں چھوڑا گیا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. جس کے پاس خدا کا روح ہے اس نے کہا میں جانتا ہوں اور میں کیا بھیجوں گا دوسرا, اور پھر میں تمہیں یتیم تو مجھے کون کہتا میں یتیم ہوں؟ کوئی یتیم ابا ہمارا جو یتیم ہے وہ ساڈا ابا زمینی مریا ہے, اتلا ابا رہا ہے, اور وہ اب اتلا ابا رہے گا نام سدا کی کر. سو اگر کوئی بہن کہتے میں بیوہ باجی, تو بیوہ نہیں, تیرا شوہر یسوع زندہ ہے, تو مسیح کی دلہن ہے. تو بتائیے گا کیا جس کا میرا مطلب ہے میں یتیم, میں بیوہ, منو دیو کچھ, میں بیوہ. کیوں بیوہ اسی؟ میں نے تو یہاں پر کبھی بیوہ نے بولا کسی بہن کے لیے. جمعے کو میں کہا وہ جن کے شوہر اسمان پہ لگے وہ آئے, بیوہ نہیں. بیوہ وہ ہے جس کا بندہ مر گیا ہو. ہمارا یسوع مسیح شوہر ہے, وہ کلیسیا کا دلہا ہے, اور کلیسیا کیا بیوہ اگر یہ اصل لو یہ اسی کلیسیا نہیں تو وہ جو چرچ کے لوگ باہر وہ بیوہ کہیں تو کہیں, لیکن چرچ نہ یتیم جے نہ بیوہ جے. چرچ نہ دے تنا خبر تھا کہ کیا میں بیوہ جے, میں بیوہ جے. جو بیوہ تو نہیں بیان آٹے ہو کیوں نہ آٹے ہیں بیوہ نہیں بھی کہ اگر بیان کرتی سی بھئی ایسی کہ تواری سے انہیں والے لکھے میں تو ان کی تو ٹائم میں میرے کو ہے نکال دو, گاڑی لو والا نکال دو, دوسرا کرنٹی ہو گاڑی لو. آج ایک پارٹوں کی تسی نہیں جے بیوہ نہ کیا کرو بیوہ اپنے یہاں ہے میں بیوہ میں تو بھی روٹی دے میرا کچھ کر دو منو کے روک کر دو. دوسرا کرتی ہے 11واں باب نکالے پہلی ایسے ذرا پڑھیو کی لکھے. کاش کہ تم سنیے گا, کاش کہ تم آگے میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے. جی ہاں تم میری برداشت تو کرتے ہو. جی مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے, جی کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر سے تمہاری نسبت کی ہے, جی تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. کیا لکھا ہے سنیے گا, تاکہ تم کو پاک دامن کنواری
میں بھی اٹھ گیا صبح، میں بھی اٹھ گیا، بشیر بھی اٹھ گیا سارا، کیوں ایسا لگ رہا ہے تیرے کون تو جائے گا اسے پھر بہن سبانا بھی گئی، کیسر بھی چھوڑ کے سارا بھائی تو سارا گیا ہے، میرے کو کیا لکھا ہے سنیے پڑھے، میں نے ایک ہی شوہر سے کیا کیا تمہاری تاکہ تم کو پاک دامن کمواری کی مانو کلیسیا تسی کماری ہو پانے ہڑے بچے جنہیں مرسی ہونے کیسے کمارے میری گھر سمجھ آئی گی نہیں ہے اب دسو بیوہ لینا ہونڈے کہ کواری لینا ہونڈے بولو بولو ایسی کون ہے تیرے کہیں گے نا بیوہ میں بیوہ انہوں نے کہنے نا باجی اما نا تو کواری ہے گئے سو یہاں تک کہ چرچ جو ہے پتہ کیوں ہاں جے چرچ نے بیاہ کر لے شیطان نہ پھر بے بات ہے پھر بے بات ہے سو آپ نے ٹاپک واپس آئیے گا لکھا ہے یوحنا پہلے باب میں ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال واپس آ گیا اور وہ یسوع مسیح پر آ گیا اب بھائی بات یہ کہ بھائی ہمیں کیا فرق ہوا جلال کا بھائی جلال تو یسوع مسیح پر آیا ہے سو لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے کہاں سے محروم ہو گئے سو خدا نے طریقہ کار نکالا کہ وہ انسان جو میں نے آدم بنایا تھا مٹی سے اب وہ تو جو اپنے باپ قسم سے آئے گا وہ تو جلال نہیں لے سکتا لہذا طریقہ چیک کیا اس نے بغیر مرد کے یسوع کو پیدا کر کے یسوع پر اپنا جلال ظاہر کیا نکالی یوحنا کی نہیں پہلا باب پھر جلال دکھنا شروع ہو گیا سوری نکالے گا یوحنا پہلا باب دوسرا باب سوری یوحنا دوسرا باب نکالے گا بڑی خوبصورت لکھی ہے آیت نمبر 11 کیا لکھا ہے اب جلال ظاہر ہونے لگا ہے اور جلال لوگوں پر آ رہا ہے پڑھی گیا یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانے گلیل میں دکھایا شادی کا سیزن آیا شادی ہو رہی تھی یسوع کو وہاں پر بلایا گیا وہاں پر میں کم ہو گئی اور یسوع نے وہاں پر میں بنا دی پانی کو میں نے چینج کیا یہ کیا لکھا ہے یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا ہاں جلال تھلے آ گیا کتنے آ گیا کہاں آ گیا جلال لوگوں نے وشور دیا جلال پھر خدا نے ایک دفعہ اپنے جلال کا ایک ٹریلر دکھایا ہے نکالیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل باب نمبر 9 نکالیے گا باب نمبر 9 لوکا کی انجیل باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 38 سے پڑھی کیا لکھا ہے جی دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا اے استاد میں تیری منت کرتا ہوں لوکا نامہ باب آیت نمبر 28 پھر ان باتوں کے بعد کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اچھا آپ کیا لکھا ہے یسوع سے دعا کر رہے اور چہرہ کیا ہو گیا وہاں پر خدا نے کہا موسیٰ تو میرا چہرہ دیکھ کر زندہ اور نے کہا چلو میں تھوڑا جہاں چل کو ہاتھ دینا کیا لکھا چہرے کی صورت کیا ہو گئی بدل گئی آگے اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی آگے اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے ہاں پہاڑ پر یسوع دعا کر رہے چہرہ ایک دم چینج ہو گیا نورانی چہرہ وہ دی پوشاک اور لکھا ہے پلوس اور سبھی لوکا اور متی اور مرکز بیان کرتے ہیں ایسی پوشاک کبھی کسی دھوبی نے بھی دھو کر صاف نہیں کی اور لکھا ہے اور اس کا جلال کیا لکھا ہے اور اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں یہ یاد رکھیے یسوع کو جلال دیا گیا ہے اور پتہ کہ وہ تو ہے تو جلال ہی تھا لیکن بینگ انسان بینگ بدن میں جلال بھیجنے کے لیے ضروری تھا ہمیں جلال میں واپس لانے کے لیے اور پھر لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب میں وہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور یہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا یوحنا کی انجیل 12واں باب آیت نمبر 28 کیا لکھا ہے اے باپ اپنے نام کو جلال دے جی
बस आसमान से आवाज आई। अच्छा सुनिएगा, यीशु मसीह शागिर्दों से बातें कर रहा है और वो बातें कर रहा है, बाप अपने नाम को जलाल दे। आसमान से आवाज आई, मैंने उसको जलाल दिया है। दिया किसको? किसको जलाल दिया? तो भाई हमें क्या फायदा हुआ जलाल का? जलाल तो यीशु में मिले, जलाल तो यीशु मसीह पर आ गया, तो भाई हम किस खेत की मूली हो गए? आई तो ठीक है ना, सबने क्या किया और जलाल से क्या हो गए? तो भाई जलाल किसको मिला है? जलाल किस पर आया है? जलाल तो बेटे पर है। तो भाई हमें ये जलाल कहां से मिला, कहां कैसे मिला? आगे पढ़ेगा, लिखा है ऐ बाप आपने नाम को क्या दे? बस आसमान से आवाज आई कि मैंने इसको क्या दिया है? जलाल दिया है। और आगे भी क्या करूंगा? आगे भी क्या करूंगा? दूंगा। अमाल की किताब 3 बाब पढ़ी, अब बता रहा हूं कि जलाल जो खो गया था वो यीशु मसीह पर आ गया। आज पढ़ेगा अमाल 3 बाब 13 पढ़ेगा, लिखा जी अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया। जी बात कर रहे हैं, सबने गुनाह किया और क्या हो गया जलाल से? तो हम तो भी महबूब है। तो क्या हमें जलाल मिलना चाहिए? क्या हमें जलाल मिल गया कि नहीं? कैसे मिल गया, कहां से मिल गया? यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। सुनिएगा, यीशु मसीह की वजह से जलाल ट्रांसफर हो गया हम पर भी। निकालिए मेरे साथ हवाला रोमियो 8वां बाब, बड़ी खूबसूरत आयत है रोमियो 8वां बाब। और ये आप सब के लिए एक गुड न्यूज है कि सब ने गुनाह तो किया था, लेकिन यीशु मसीह की रास्तबाजी और यीशु मसीह की पाकीज़गी और यीशु की फरमाबरदारी और यीशु की कुर्बानी ने हमें जलाल में वापस दाखिल कर दिया। रोमियो 8वां बाब आयत नंबर 29 नाम के लिए पढ़ने लगा हूं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के क्या हो जाए, ताकि वो बहुत से भाइयों में क्या हो। और जिनको उसने पहले से क्या किया और उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको, और जिनको रास्ता ठहराया उनको जलाल खुदा ने आपको वापस दे दिया। हालेलुया। जो जलाल से महरूम थे, खुदावंद यीशु की कुर्बानी ने, उसके खून ने हमें दोबारा से जलाल दी। अब जब आप दुआ करते हैं और आपकी दुआ से कुछ शिफा आ गया, आपने क्या कहा? क्या हो गया? जलाल होगी। आपकी दुआ से गुनहगार निजात पा गया, क्या हो गया? जलाल मिल गया। खुदा ने अपना जलाल, और फिर आप गौर कीजिए, आप बैठे इस नींद होते हैं और आप कह रहे खुदावंद हम तेरे फजल के तख्त के पास कैसे आते हैं? बोला कहते कितने आएगी तो वो अपने को नेकी क्योंकि मेरी नेकी किसे काम ना आवे ते तेरी नेकी के कुछ। तो ये आपका कोई इसमें आपको कहेंगे मारी बड़ी इसमें कोशिश है, हमारा बड़ा, ये सारा जलाल, ये सारी बरकत, ये सारी हशमत जो है ये खुदा ने अपने बेटे के जरिए से आपको दी है। और खुदा ने अपना जलाल आप पर भेजा हुआ है, खुदा ने अपना जलाल आपको वापस दिया है। इसलिए अब्राहम महरूम नहीं है। सब ने गुनाह किया और खुदा के क्या हो गए, लेकिन जब कोई शख्स तौबा करता है, खुदा उनको कबूल करता है, तो खुदा उसे दोबारा से उसी मुकाम पर खड़ा कर देता है। जब लफ्ज़ महरूम, तो ये महरूम बड़ा बड़ा कह लेंगे एक दिल को ठेस पहुंचाने लफ्ज़ है कि महरूम हो गए थे हम, हमें रोक दिया गया था, बात रखा गया था, हमें खारिज किया गया था। लेकिन अब खुदा की तारीफ हो, हम खारिज नहीं हैं। हम खुदावन की हजूरी में खुदा के जलाल के लिए बुलाए गए हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है हम क्या होने वाले हैं, हम क्या होने वाले हैं। निकालिए पहला ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला ग्रंथियों दूसरा ग्रंथियों है, दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब
हाँ, उसकी 18वीं आयत पढ़ी कहती है, दूसरा ग्रंथियों और उसका तीसरा बाब आयत नंबर 18 पढ़ी। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है। जी सुनिएगा, जब हमारे चेहरों से क्या है, खुदावंद का जलाल इस तरह गौर करना, जब हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का क्या होता है, चेहरे का जलाल। इसलिए मैं कह रहा कि ना मुंह बना के ब्याह करो, जला कर बंदा पूछे जलाल है, फिर बात कमाल है। गिरजे में जाके आए सोचे वो जलाल क्या लिखा है, पढ़िए, जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का क्या कर रहे हैं, इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। तो रोज कोशिश करो जलाल आए साढ़े दे खुदा आए, क्योंकि हम जलाल जाहिर करने के लिए हैं। और अगे जाके तो पता नहीं होना की साढ़े एक हवाला में ना पढ़ो वाले तो पढ़ा है टका पढ़ो वाला का सब दुआ करिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी उम्मीद आपके लिए प्यार कर रहा हूँ। सुनिए, पहला यूहन्ना तीसरा बाब, और मैं ये आयत आपके लिए पढ़ने लगा। सुनिएगा, अगर आपके पास बाइबल तो ये आयत निकालिए, सब बड़ी बाबरकत आयत है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। क्या लिखा है? देखो बाप ने क्या की है, हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद के आगे, और हम हैं भी। किन्हों पता से खुदा के कुछ लागते हैं, कुछ लागते खुदा के नहीं, क्या है शामिल हो पता नहीं। हम यूसुफ के नायक सारे क्या लगे, मेरी पुप्पी इधर है, मेरी मास्टर है, दो चेंज हो गया, फिर नहीं कहने क्या मेरी पुप्पी मासी इधर लगा, पानी लग देगा। हम खुदा के फर्ज क्या लिखेंगे, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उससे भी नहीं जाना। अजीजों, गौर कर रहे हैं अजीजों, हम इस वक्त खुदा के, हम इस वक्त क्या है, खुदा के फर्जंद। ये जो होता टाइम अब वो कहता है, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ये क्या होते नहीं ऐसी जगह नहीं है, और अभी तक क्या लिखा है, सुनना बड़ी कमाल की गल है, और अभी तक ये जाहिर है जड़ा इथों तक लेके आया है लेके गए नहीं क्योंकि पहुंचना के थे, जड़ा इथों तक लेके आया है आगे भी लेके जाएगा, है ना। तो क्या लिखा है, जड़ा कहां तक लिखा है, हम इस वक्त आज की खुदा के क्या है, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। हालेलुया। अब ये क्या कहना पड़ो, जब वो क्या होगा तो कैसे होंगे, अपने प्यार, हाँ प्यार हो गया, किधर होंगे हम जब वो जाहिर हो गया। इतना जानता है, पता है इससे आगे जाके क्यों होंगे, आगे जाके साढ़े वाल चिट्टे, सारे चिट्टे होते लागने हैं, होते लागना, उते नहीं लगना रुकना, उते लगने हैं। आपको पता ऊपर आपके बाल कैसे होते हैं जी, पकी गल है, अच्छा पकी गल है, अच्छा पकड़े बाल ने मटे मटे होते प्योर चिट्टे, और क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखेंगे केंद्रा तू मेरा चेहरा यीशु आया
ایک بار انسانی بدل لے کر کہتا ہے تو میں بہاواں گا اپنا آپ جب میں جیتا ہے مانا ویسا دکھاؤں گا، لیکن کب؟ جب آسمانوں پر لے جائیں گے، ہے نا؟ کیا بات ہے؟ بدلہ تختے بہ کے یسو راجا جتھے یسو آپ رہے گا اوتھے اسی کٹھے گلا کران گے دے کٹھے اسی یا بہت کٹھے نہ بیٹھ دینا نہ بہت کٹھے کوئی گل تے کٹھے ہو میں نے کہا نہیں بڑھنا امام نے بلانا کوئی گل تے کٹھے بیٹھے ہوں گے کٹھے بیٹھ کے میں تے طبیعت ہے اوتھے کی کرو گے خداوند میں نہیں بلانا میں نہیں بلانا کیا لکھا ہے بڑی خوشبو آئے ساتھ بڑی اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ جیسا کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ وقت دوبارہ پرانا آ گئے ہو روز کلام کرتا سی کتنا آ کے عادت لگا روز ٹھنڈے ویلے کلام دیا سکلام کلام تیرے کلام دیے گلاں سچی کی پاشا دینے جان پاشا دینے ہم روبرو دیکھیں گے۔ یہ پولس کہتا ہے ابھی تو ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ کیا لکھا ہے نکالی کا پہلا کرتی ہوں اس آیت کو پڑھ لیجیے گا بائبل کی ورسز کو پڑھ کے انجوائے کیا کہ اس میں آپ کی برکت ہے۔ پہلا کرتی ہوں اس کا 13واں باب لکھا ہے، سنے کیا لکھا ہے آیت نمبر پہلا کرتی ہوں 13واں باب آیت نمبر 12 سنیے کیا لکھا ہے اب ہم کو آئینہ میں کیا لکھا ہے یہ دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے آج کا جب ہم سردیوں میں اپنے واشنگ جاتے ہیں اشیا لگا پھر ایسے صاف پھر پورا منہ لاتا ہے یہ کہتا ہے اب ہم کو آئینہ میں کیا لگے مگر اس وقت کیجے میں کھا گے خدا نے کہا کہ میں نہیں کر گے ہاں بشیر اور اگر نہیں ہوں تو میں اپنا وہاں کا روبرو دیکھیں گے کیسے جی روبرو دیکھیں اے جلال ہم گناہ کر کے کیا ہو گئے تھے محروم تھے لیکن یسوع مسیح کے جنم نے ہمیں اس قابل کر دیا ہم روبرو کرنا کیا کیسا منظر ہوگا آسمانوں پر جب آپ جائیں گے کہ روبرو دیکھو کرو گے روبرو یرمیا میں تیرے پڑھنے نہیں سا وہ آپ بھی میں نے بھی آپ کی کتاب پڑھی میں نے آپ کو سر سے کہی تو یہ تھے کہ آپ کے سامنے تو یہ تھے سارے وہاں پر ملاقات ہوگی۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے آسمانوں پر ہماری خوش اب آپ مجھے بتائیے جو آپ کے عزیز مر گئے ہیں آسمان نے کی کر دے گے وہ بھی منا دیں گے۔ اب ایک سوال میرے اندر اٹھا چند دن پہلے میں نے کہا کہ یسوع مسیح جب زمین پر تھا تو کیا یسوع مسیح اپنا برتھ ڈے مناتا ہوگا اور اگر مناتا ہو تو کیسے مناتا ہوگا؟ میں نے ایسے سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ یسوع مسیح کا بھی برتھ ڈے ہوتا تھا مریم کے گھر میں یسوع پیدا ہوا تھا اچھا آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے کیسے مناتے ہیں کسی کو پتہ ہے کیسے مناتے ہیں آپ کیک سے کاٹتے ہو اچھا بتا آج میں کہتے ہیں کیک نہ بچے یہ برتھ ڈے پھر بڑا آکر دیکھ کر کے ویسے پھر دلہن لکھ دیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے فار می پھر ہیپی برتھ ڈے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یسوع مسیح برتھ ڈے کیسے مناتا تھا پھر میں نے نکالی تھوڑی سی ہسٹری تاریخ میں سے کہ یہودی اپنا برتھ ڈے کیسے مناتے ہوں گے میں اب نے سوچا میں کیا مجھے لگتا ہے کہ یسوع مسیح برتھ ڈے والے دن دعا چڑھاتا ہے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ یسوع مسیح برتھ ڈے والے دن وہ جاتا ہوگا کسی بات خانے میں میں کہ مجھے لگتا ہے کہ یسوع مسیح برتھ ڈے والے دن زبور یا کوئی کلام پڑھتا ہے اے میری تھاٹس ہے میں پھر سرچ ماری گوگل پہ میں نے کہا جیوس اپنا برتھ ڈے کیسے مناتے ہیں میں حیران ہو گیا پڑھ کے وہاں پر طریقے کا 7 چیزیں لکھی ہوئی یہودیوں کے لوگ یہودی بچے برتھ ڈے کیسے مناتے تھے جس دن یہودیوں کے بچے کی برتھ ڈے ہوتی تھی وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے اور پتہ کیسے کرتے تھے سنیے گا طریقہ کار اگر ان کی عمر فار ایگزامپل کسی کی عمر اگر 35 سال کی ہو جاتی تھی نا تو وہ 36واں زبور پڑھتا تھا کیا اگلے سال بس اور وہ اس 36 زبور کو پورا زبانی یاد کر لیتا تھا اگر کسی کی ایج 21 سال ہوتی وہ 22واں زبور پڑھتا تھا اگر کسی کی ایج
समझे 4 साल हो गए हैं, जब 14 साल वो 15वां ज़बूर पढ़ता था। वो कहता था ये अगले साल का ज़बूर ज़ुबानी आकर के पूरा साल पढ़ता था कि मुझे इस कलाम पर अमल करना है, और वो करते ज़बूर ज़ुबानी याद कर सकते थे। उसके बाद जब यहूदी बच्चा बर्थडे मनाता था, उस दिन बच्चा अपने कमरे में जाके खुदा की शुक्रगुजारी करता था। वो बच्चा, वो नौजवान, वो भाई, वो बहन जो थी, वो सेपरेट रूम में जाते थे और वहां जाके वो खुदा की जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते थे और कहते थे, खुदावंद मैंने इस साल जो कुछ नहीं कर पाया, मुझे बरकत दे कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद अगले साल पूरा कर सकूं। उस साल, उस बर्थडे के दिन वो खैरात करते थे, कुछ बांट नहीं सके, गरीबों से बांट नहीं सके। बर्थडे वाले दिन वो बेटा, वो बेटी खुदा के घर में जाता था, अपने नजदीकी किसी इबादत खाने में, वहां जाके वो बंदगी करके आता था। उस दिन जब उनके घर में बर्थडे होती थी, वो सारा घराना बंदगी करता था, इबादत करता था। जब उनके घर में बर्थडे होती थी, अच्छे खाने बनाकर वो गरीबों को बांटा करते थे। तो मैं सोचा, मैं कहता यीशु मसीह बर्थडे मनाता है, उन्हें की कीता है, दुआ की थी कि आपने कमरे बंद जाके दुआ में बैठा होगा। क्या यीशु मसीह ने उस दिन कलाम पाक को खोला होगा, पढ़ा होगा? क्या यीशु ने कुछ खैरात की होगी? क्या मरियम ने खाना बना के गरीबों को बांटा होगा? 100% बांटा होगा। अब यीशु की बर्थडे आ गई है, असली बर्थडे। आप देखिएगा क्रिसमस आने का कल पढ़ी ठीक है कि इन्हें बाइबल पढ़नी नहीं है, लगा लो मेरे को थे सारी कुड़ियां बैठी रहे तो मैं नहीं ला तो लगे रहते हैं कि एक बाइबल पढ़नी याद नहीं रह बैठी हो ना कि ये दुआ करने। हाँ गिरजे आके बस सोने के बाद आ गया है पढ़े में 95 पढ़े कर। क्या आप उस दिन दुआ करके आएंगे वापस? अच्छा आपको पता है मजूसी क्या कहते थे? यहूदियों का बादशाह जो वो हम क्या करने आए, वो सजा करेगा, करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। क्या कोई बंदा 25 को अपने घर में या चर्च में आके मत्था में दलाएगा? क्या कोई बंदा अपने घर से दुआ करके चर्च आएगा? क्या कोई बंदा अपने घर से बाइबल पढ़ के आएगा? ना ना, असर उसने कहा ये ना बोले और क्या कुछ ऐसा करेगी जो यीशु से करता होगा? मैं भी तो यीशु करता सी उनके लिए बढ़ गए। क्या कल हम कुछ खराब दे सकते हैं किसी को? क्या किसी की हेल्प करेंगे कल? क्या किसी के घर में खाना बना के आप भी खा हड्डियां गले हुए क्या कुछ करेंगे ऐसा? अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई नुमान ने मुझे कल कॉल की तो मुझे कहते हैं भाई साहब कुछ चर्च के लोगों को मैंने मोहब्बत का तोहफा देना है, जिनको कभी किसी देखेंगे वो तो ध्यान दें कि मैं करवा के मेरा अपनी ध्यान किया उन्होंने कॉल करके कहते मैं उनको कुछ देना चाहूँ, क्रिसमस कार्ड देना। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं करते, वो साढ़े अगे पीछे होती है कि ऐसे तो मतलब वेदे कोई है। स्वाई मेरे चीजों खुदावन ने आपको जलाल दिया है तो कल कौन तो बाइबल पढ़ के आएगा? एक या छोटे काम में कौन पढ़ के आएगा? कौन दुआ करके कर पाएगा? कौन आके मथा टेकेगा? अब ये दवा करो भाई साहब छोड़ना कर दवा करो की गल कुछ करना पड़ेगा। अपने बच्चे बर्थडे हुए थे ना मैं दौड़ा बचा वो कहेगा मेरी बर्थडे पर मुझे क्या करोगे? मथा ला जमीन थे ला लियो आगे करो बाइबल पढ़ के आगे दुआ करके आ जाओ। अब मुझे पता है तुम अमल घाट ही करना है, मुझे पता है नहीं कर सकते बाजू आपको मुझे पता, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकल करके देखिए। आज कलाम पाक में लिखा हुआ है यीशु मसीह इस ऐसी पाक हस्ती है कि वो इस जमीन पर आए तो कलाम पूरा कर रहा है, कलाम पूरा कर रहा है। आइए खुदा से दुआ करें। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, बड़ी खुशी है, बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ कब तक होनी चाहिए? मैंने रात को क्लिप पढ़ा वहाँ लिखा होता कि लोग बड़ी खराब कर रहे हैं, 8 फरवरी तक बड़ी खराब होगी, 8 फरवरी तक बड़ी मदद होगी लोगों की, क्योंकि 8 इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन तक बड़ी लोगों की हेल्प होगी। कमियां बना दे वो कर दे ना ही 8 फरवरी ना ही रूह मर जानी है कि पता खराब। और कई लोगों की भी एंड होती है, वो बड़ी जनाब खुशी होती है, बड़ा जलाल होता है, लेकिन ना ही देखिए
مجھے کسی خاتون نے کہا بھائی صاحب کل چرچ لگے گا سویرے؟ کل 2 بار ہی ہے؟ ہاں جی کل 2 بار ہی ہے۔ میں کہا بھائی روٹی ٹریک ٹائم کا نہیں ہے نا؟ ہاں تو میں کہا تھوڑا پیٹ نکالی۔ تو کئی لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے کل سویرے شام میں خوشی محسوس کرو، آگے کتنے میں اینڈ ہونا چاہیے، کتنے بھی تو آ رہی ہے۔ تو میں تو بڑا خوش ہوں، پچھلی باری بھی 2 بار تھا، آج بھی آگو بھی میں نے پورے سال میں خود ہو تو بھائی خوشی کی بات ہے کہ بندگی جب نہ دے خدا مجھے کو پر سب لوگ آنی ہے، میں کہتا نام خدا دے اگر نہیں آنا وہ چھڑ لو۔ تو بھائی کئی لوگ آئے ہوں گے ارے آج شام میں نے پوچھا کسی بیٹے سے کل میں کہا بیٹا کل اپنے نہیں پسند ہم شام کو آئے، میں کہا صبح لیو اب ایک لوگ یعنی کہ لوکل یہ بھی ہے کھانا دونوں کے کھان گے، رات بریانی بچے 6 بجے بھی کھان گے، رات 9 بجے بھی کھان گے، 1 بجے بھی کھان گے، چھپا کے بھی نہ چڑھ گے اٹھے ہوئے کیوں نہیں انہوں کو ہوتا اٹھے کہاں کہ چھپا دے میں سر اٹھ کے پھر صبح سے جلدی اٹھ گیا جنہ کھا کے یار 2 بردگی 2 بڑی ہوئی کی ہو گیا 1 بڑی دائر ہے ایس باری آیا کو پھر سمار کو آ رہا ہے سوال مگر وہ آئے گا وہ یہ صحیح ہے توار بھی سوار بھی پھر تریٹ ہے اگلے سال بھی توار ہے نالی چوی آنی ہے سوار نالی مگر آنی ہے پریز اللہ اگلے سال بھی آئے گا کیونکہ ہر سال دن ایک آگے ہوتا ہے اگلے سال پھر آئے گا کہ ادھو آئے گا بلا وہ آئے گا بودن توار پھر سوار چھٹی پھر منگل پھر بودن تو میں نے کہا ہم اینچی اندر رکھے کرسمس ہر دوار کو آئے چاہیے جا بھائی میں کہا بھائی جاستی تک اندر بات میں کہا کو نہیں ہے آئے سر ہو چکا ہے دعا کریں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں انجوائے کریں گے کرسمس کو تھینک یو اللہ خدا ان کی تعریف کرے خدا ان کا جلال دے او ہاللویا آئیے شکر گزاری کریں ہمیں جلال واپس دیا گیا ہے ہم گناہ کر کے جلال سے محروم ہو گئے تھے لیکن خدا کی تعریف ہو خدا نے اپنا جلال دوبارہ سے میں دیا ہے اور وہ جلال اپنے بیٹے کا ہماری زندگیوں سے ظاہر کر رہا ہے خدا کا پاک روح آیا تاکہ وہ یسوع کو جلال دے ہمیں یہاں پر اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں ہمیں جلال دیا گیا ہے تاکہ ہم پھر سے جلال اسی کو دیں ساری عزت ساری آنر ساری عظمت ساری قدرت جو ہے ساری طاقت حاکمیت اور کمالات جو ہے وہ اسی کے نام کو ہے آسمانی باپ ہم یسوع کے نام سے آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے خدا آج کا خوبصورت دن ہمیں بخشا ہے یہ آج کی خوبصورت خدا ہمیں صبح بخشی ہے میں شکرگزاری کرتا ہوں کہ ہم گناہ کر کے جلال سے محروم ہو گئے تھے لیکن تیرا شکر ہو تو نے اپنے بیٹے کے زمین پر آنے کے سبب سے اس کے خون بہانے کے سبب سے دوبارہ سے ہمیں اس جلال میں داخل کر دیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ ہونے والے ہیں یہ نہیں جانتے لیکن ہاں ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے ہم اس بڑی امید پر آ سکتا ہے اور بہت جلد ہم اسے روبرو دیکھیں گے بہت جلد ہم اس جلال کو جلال میں داخل ہو کر روبرو دیکھیں گے ساری آنر سارا جلال ساری عزت تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین تشریف رکھیے